إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، زندہ دل سفید ریش بزرگوں، عفت و حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی معززات ماؤں اور بہنوں،
اللہ تبارک و تعالی نے کوئی مخلوق بھی بغیر کسی مقصد کے تخلیق نہیں فرمائی ہے۔ اس مخلوق کو پیدا کیوں کیا گیا؟ اگر اس کی حقیقت پر ہم پہنچ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، مزید انسان کے دل میں اس پر ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی تخلیق کا مقصد ہمیں معلوم نہ ہو سکے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ تخلیق بے جا، بے فائدہ اور بے مقصد ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کی حقیقت اور حکمت سمجھنے سے ہماری عقل، ہمارا فہم قاصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق انسان ہے، اور انسان میں جس طرح مرد کا مقام ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے بھی مقام رکھے ہیں۔ انسان کو جس طرح بیٹا ملتا ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو چاہیے اگر کسی انسان کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی پیدا کر دی ہو، اس انسان کو بھی بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ایک وقت تھا اسلام سے پہلے جب بیٹی کی پیدائش پر بہت زیادہ رنج اور افسوس کا اظہار کیا جاتا تھا۔ نہ صرف افسوس بلکہ اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس بیٹی کی حیات کو اپنے لیے عار اور شرمندگی محسوس کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آفتاب رسالت پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانیت سکھائی۔ اسلام نے آ کر عورت کو مقام دیا، عورت کو عزت دی، اسے مقام عطا فرمایا۔ اگر اس عورت کو آپ ایک بیٹی کے طور پر لیں، بسا اوقات نہیں اکثر اوقات بیٹی بیٹے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اگر بہن بھائیوں کی صورت میں بہن کو لیا جائے تو سبھی بھائیوں کی محبت اس بہن کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ بہن، دنیا میں سارے رشتے ایک طرف، لیکن اس بہن کو بھائی کا رشتہ سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ یہی صنف نازک اگر کسی آدمی کے نکاح میں آ جائے، انسان دنیا میں بڑا مال کماتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ یہ خاتون اور یہ صنف نازک اگر کسی کے عقد میں آ جائے، نکاح میں آ جائے اور نیک اور صالحہ ہو، یقین جانیے اس آدمی کا جتنا ساز و سامان ہے، جتنا مال و متاع ہے، سب سے زیادہ عزیز یہ اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ اور اگر یہی بہن اور بیٹی بڑی ہو کر جب ماں کا درجہ پاتی ہے تو یقین جانیے باپ سے زیادہ اسلام نے اس کو مقام دیا ہے۔ یہ سارے فضائل ایک طرف ہونے کے باوجود بھی کس قدر ناعاقبت اندیش اور احمقانہ سوچ رکھنے کے لوگ، وہ جاہلیت کے سوچ رکھنے والے آج بھی باقی ہیں کہ صنف نازک کی تذلیل کے لیے کبھی اس صنف نازک کو اشتہار بنایا گیا، کہیں اس کے لباس سے اس کو برہنہ کر دیا گیا،
اور کہیں پکڑ کر اسے بالکل ہی گولیوں کے ساتھ بھون دیا گیا، اسلام نے یہ تربیت تو نہیں کی، یہ اسلام کی تعلیم تو نہیں ہے۔ اسلام نے تو اسے عزت دی تھی، وقار دیا تھا۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ نے چاہا تو اس کے فضل اور اس کی توفیق سے صنف نازک کے بعض حقوق، واجبات اور فضیلت پر انشاءاللہ قرآن و سنت کے نصوص سے چند عبارات پیش کر کے ہم اپنے ایمان کو انشاءاللہ تازہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا پیغام بھی ہوگا کہ جن کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے یہ صنف نازک بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں عطا کی ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے اس انعام کو پہچانے اور ان کی قدر کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مختار کل ہے۔ مختار کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر قسم کے اختیارات اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نبی ہو، ولی ہو، فقیر ہو، داتا ہو، گنج بخش ہو، دستگیر ہو، وہ کسی بھی قسم کا دنیا کا وڈیرا اور چودھری ہو، اختیارات کا مالک کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہر قسم کے اختیارات میرے رب کے ہیں۔ بیٹا ہوگا یا بیٹی، کچھ ہوگا بھی یا نہیں، اس کے اندر نہ مرد کا کردار ہوتا ہے اور نہ ہی عورت کا کردار ہے۔ یہ منشا میرے رب کی ہے، وہ جسے چاہے بیٹے عطا کر دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دے، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، اور جسے چاہے دے کر واپس لے لے۔ یہ سارے اختیارات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے نے دنیا کے جتنے جبار ہیں، جتنے سردار ہیں، جتنے قہار بنے بیٹھے ہیں، ان سب کی نفی کر دی۔ اختیارات کا مالک اللہ ہے، آسمانوں میں بھی اسی کی بادشاہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہوئے آسمان کے اندر کوئی اپنا حکم نہیں چلا سکتا، اور اس زمین کے اندر بھی کوئی اپنا لوہا نہیں منوا سکتا۔ یہ جو لفظ کوئی ہے، کوئی کے اندر نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں اور بد بھی آ جاتے ہیں، سارے کے سارے شامل ہیں، یہ سارے غیر اللہ میں شامل ہیں۔ تو ہر قسم کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتا رہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ بیٹے ہی عطا کرتا رہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے اللہ چاہے بیٹے بھی دے دے، بیٹیاں بھی دے دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے اللہ تعالیٰ چاہے عقیم بنا دے، بانج بنا دے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ غلط بات کرتے ہیں نا کہ فلاں میرا بھائی ہے، اس کو تو اللہ نے بیٹا دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ بھائی بڑا عالم تو ہے یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ تجھے بیٹا دینا یا نہیں دینا، اور جاننے کے ساتھ ساتھ وہ قدیر بھی ہے۔ مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو بیٹا دے دیا
مجھے بیٹا دینے پر نعوذ باللہ اللہ قادر ہی نہیں ہے؟ نہیں، قادر ہے اللہ تبارک و تعالی، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ بیٹا تیرے لیے بہتر نہیں ہے، اسے نہیں دیا۔ تو ہر قسم کے اختیارات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، لہذا کسی خاتون کو یہ تانا مت دیا جائے کہ تیرے گھر کے اندر بیٹا کیوں نہیں ہوتا، اور کسی مرد کو یہ تانا مت دیا جائے تیرے گھر کے اندر بیٹی کیوں نہیں ہوتی۔ بیٹا دینا، بیٹی دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے۔ بیٹی کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیٹے اور بیٹیوں کا جہاں ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے نام بیٹی کا لیا، بعد میں بیٹے کا ذکر کیا۔ جاہلیت میں بیٹے کو پہلا درجہ دیا جاتا تھا، اس کا نام پہلے لیا جاتا، اور بیٹی کو دوسرا درجہ دیا جاتا تھا۔ اسلام چونکہ تمام کے حقوق اور واجبات کا خیال رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کا نام پہلے قرآن میں لیا، بیٹے کا بعد میں لیا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ عزیز بیٹیاں ہیں۔ کیوں؟ پہلے نام ان کا لیا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، پہلے مؤنث کی بات کی ہے، پھر آگے بات کی ہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، بیٹے کا نام بعد میں لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے، جن لوگوں کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ اپنا منہ بسورتا پھرے، تیور چڑھاتا پھرے، ایسے شخص کے اندر اسلام نکل چکا ہے۔ کیوں؟ بیٹی کی پیدائش پر اپنا لب و لہجہ سخت کر لینا، اپنا منہ اس پر تیور چڑھا لینے، اور نازیبا اور ناشکری والے کلمات ادا کرنا شروع کر دینا، یہ کافروں کی خصلت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس کا چہرہ دن بھر کالا رہتا ہے اور وہ غم کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی وجہ سے کہ جو برائی اس کو پہنچی ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، ذلت پر وہ سوچتا ہے کہ آیا اس بیٹی کو میں زندہ رکھوں، ذلیل ہوتا رہوں، اس کو زندہ رکھوں، یا پھر اسے زمین کے اندر، مٹی کے اندر دفن کر دوں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، خبردار بہت برا تم فیصلہ کرتے ہو۔ یہ کافروں کی صفت ہے، کافروں کی خصلت ہے کہ جب ان کافروں کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، دن بھر ان کا چہرہ سیاہ رہتا ہے، غم و غصے کے ساتھ بھرا رہتا ہے، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں۔ یہ ساری خصلتیں مسلمانوں کی نہیں ہیں۔ دو ہی باتیں سوچتا ہے، یا تو اسے زندہ رہنے دوں اور خود لوگوں کے ہاں ذلیل ہوتا پھروں، جس طرح کے زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کہتے تھے؟ عار دلاتے، اور تو ہماری مجلس میں نہ، تو نے تو گھر کے اندر بیٹی کو پالا ہوا ہے۔ یہ کافروں کی خصلتیں تھیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب انہیں اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جسے وہ اللہ کے لیے مثالیں بناتے ہیں، دن بھر ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ رہتے ہیں، غم و غصے کے ساتھ وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی کافر ہے نا۔ فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، والعیاذ باللہ۔
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹا کوئی بیٹی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے کے لیے اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اسی چیز کی ان کو خوشخبری دی جاتی ہے تو کہ تمہارے گھر کے اندر بیٹی ہوئی، سارا دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے، غم و غصے کے ساتھ بھرا رہتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، بیٹیوں کو ناپسند کرنا یہ شرعاً، عرفاً اور اخلاقاً منع ہے۔ لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو۔ فإنہن المؤنسات الغالیات، کیونکہ یہ تو بہت زیادہ پیار کرنے والیاں اور بہت عظیم سرمایہ ہوتی ہیں۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم بالکل درست ہے۔ تجربے کے ساتھ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ بیٹے سے زیادہ والدین سے محبت بیٹیاں کرتی ہیں، اور یہ عظیم سرمایہ ہوتا ہے انسان کا۔ اور چوتھی بات بیٹی کی اہمیت کے حوالے سے یہ یاد رکھیے، بیٹی کو قتل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم سورۃ التکویر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کی ہولناکی اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ جب یہ سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، آسمان اور زمین پھٹ جائیں گے، ساری تباہی کا عالم ہوگا، اور اس وقت بڑی بڑی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے ساتھ کیا کہا؟ زندہ درگور کی ہوئی بچی سے اس دن سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا؟ اور یقین جانیے قاتل کا اس وقت کیا حال ہوگا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ معصوم کلی، معصوم بیٹی، 1 2 5 10 دن کی بیٹی، اسے انسان قتل کر دے، اس کی غیرت کہاں گئی؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کرنا ہے کہ اس بیٹی کو کیوں قتل کیا تھا۔ اس کیوں کا جواب نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ روزی انہیں بھی ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم روزی دے رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو قتل کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خطأً کبیرہ، اور خطأً سے پہلے کانا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے۔ کانا استمرار کے لیے ہوتا ہے، کیا مطلب؟ کہ یہ شروع سے ہی بہت بڑا گناہ رہا ہے، اب گناہ نہیں، شروع سے ہمیشہ سے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو قتل کر دے۔ بیٹے کو قتل کرنا بھی جائز نہیں اور بیٹی کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں ذرا رک جائیے، شاید میں یہ سمجھ رہا ہوں بیٹے اور بیٹی کی پیدائش کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتارنا ہی جرم ہے۔ یہ جرم تو ہے ہی، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اولاد ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے اس وقت اس اولاد کا قتل کر دیتے ہیں۔ کیا یہ قتل نہیں؟ ایک دن کا بھی اگر بیٹا یا بیٹی ہے اس کا قتل جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ 3 4 5 6 ماہ بعد گزرنے کے بعد اس کا ابارشن کروا کر اسے قتل کر دیا جائے۔ کیا یہ قتل نہیں؟ قتل کی ہمارے ہاں جتنی صورتیں ہیں یہ ساری کی ساری شرعاً حرام ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔
پیدا اللہ نے کیا، آسمان کو بطور چھت اللہ تعالیٰ نے بنایا، زمین بطور بچھونا اللہ تعالیٰ نے بنائی، اسی زمین سے آسمان سے پانی برسا کر چارہ انسان کے لیے اور پھل پھول سبزیاں اور دیگر چیزیں انسان کے لیے اگائیں، یہ پلا پوسا اللہ کے نام پر، لیکن اپنی نیاز جبیں پیر فقیر درباری ملا کے سامنے ٹیکتا ہے۔ کیا یہ شرک نہیں؟ کیا یہ بہت بڑا گناہ نہیں ہے؟ بیٹا اللہ نے دیا، غیر اللہ کا نام لے کر شکرانے کے نفل اس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ پیروں اور فقیروں اور درباروں کی قبروں پر جا کر طواف کرنا، سجدے کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑا شاید ہی کوئی گناہ ہو، کوئی گناہ نہیں اس سے بڑا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا ان ذالک العظیم، یہ گناہ تو بہت ہی بڑا ہے، مجھے یہ بتائیے ثم ایون، دوسرے نمبر پر بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کی سنگینی آپ کو معلوم ہو گئی؟ عبداللہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ثم ایون، دوسرے نمبر پر بہت بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک، دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے اس خدشے سے کہ یہ اولاد میرے ساتھ کھائے گی، اس اولاد کو قتل کر دینا، یہ دوسرا بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا ان ذالک العظیم، پھر پوچھا ثم ایون، آپ نے فرمایا ثم ان تزانی بحلیلۃ جارک، اپنی پڑوسن کے ساتھ منہ کالا کرنا، زیادتی کرنا، یہ تیسرے نمبر پر بہت بڑا گناہ ہے۔ اس حدیث میں آپ اندازہ لگائیں کہ شرک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کتنا بڑا گناہ ہے شرک۔ دوسرے نمبر پر کون سا گناہ ہے؟ اپنی اولاد کا قتل، بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا کسی بھی انداز کے ساتھ خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی عطا کر دی، ایسا انسان اپنی خوش قسمتی سمجھے۔ کیوں؟ بیٹی کی پرورش کرنا، اس کی تربیت کرنا، اسے اخلاق سکھانا، اسے قرآن کریم کی تعلیم دینا، یہ انسان کو جنت تک لے جانے والا عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ والباقیات الصالحات، لیکن جو باقیات صالحات ہیں یہ اجر اور امید اور ثواب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ الباقیات الصالحات سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے کئی معانی ذکر کیے ہیں۔ علامہ قرطبی نے اور دیگر مفسرین نے الباقیات الصالحات کا معنی نیک بیٹیاں کیا ہے۔ اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو مطلب کیا نکلے گا؟ ایک طرف مال ہو اور ایک طرف سارے بیٹے ہوں، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، لیکن دوسری طرف بیٹیاں ہوں نیک بیٹیاں، یہ انسان کے ثواب، اجر، عمل کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹوں سے زیادہ اجر کا باعث انسان کے لیے کیا ہے؟ بیٹیاں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اور ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرماتے ہوئے ایسے شخص پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں جاءتنی مسکینۃ تحمل ابنتین لہا، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اپنے پاس 2 بیٹیاں اٹھائے ہوئے، فأطعمتها 3 تمرات، امی جان فرماتی ہیں میں نے اسے 3 کھجوریں دے دی، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، اس خاتون نے ان 3 کھجوروں میں سے ایک کھجور دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی،
ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، اور تیسری کھجور اپنے منہ کی طرف اٹھانے لگی تاکہ وہ اس کو کھا لے. فاستطعمتها ابنتاها، اتنے میں دونوں بچیوں نے یہ تیسری کھجور بھی ماں سے مانگ لی. اللہ اکبر کبیرہ. فشقت التمرہ، اس خاتون نے، اس مسکین عورت نے، یہ مسکین عورت آج کے ہزاروں نہیں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ وہ پڑھی لکھی تھی. اس نے کیا کیا؟ اس تیسری کھجور کو فشقت تمرہ، اس کے 2 ٹکڑے کیے. التي كانت تريد ان تأكلها بينهما، یہ وہ کھجور ہے جسے وہ خود کھانے لگی تھی. اسے 2 ٹکڑے کر دیا اور ان بچیوں میں تقسیم کر دیا، آدھی اس کو دے دی آدھی اس کو دے دی. فأعجبني شأنها، امی جان فرماتی ہیں اس خاتون کا یہ عمل مجھے بڑا اچھا لگا، بہت اچھا لگا. فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال، میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا، آپ سے بھی یہ معاملہ ذکر کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ قد اوجب لها بها الجنہ، اس کے ساتھ اس پر جنت واجب ہو چکی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. او اعتقها بها من النار، یا آپ نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا عظیم عمل ہے بچیوں کی پرورش کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا وہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، روزہ رکھتی ہے کہ نہیں، حج کرتی ہے کہ نہیں. نہیں، بیٹی کی پرورش کی، 3 کھجوریں خود حاجت بھی ہے اپنی اٹھا کر بھی ان کو دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو چکی، جہنم حرام ہو چکی ہے. کتنا عظیم عمل ہے. اور جس انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی ہیں، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی ہیں، اسے چاہیے کہ ان کی خدمت کرے، ان کی تربیت کرے، اور اس کے ساتھ جنت کا سودا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من عال جاریتین حتی تبلغا، جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغت تک پہنچ گئی، بالغہ ہو گئیں، جاء یوم القیامہ انا وہو، وہ قیامت کے دن آئے گا میں اور وہ ہوں گے. وہو اضم اصابعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر یہ بات ارشاد فرمائی. کہا جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کی، بلوغت تک ان کا خیال رکھا، جنت میں اور وہ یوں ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا عظیم عمل ہے کہ انسان قیامت کے دن جنت میں جا کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ساتھ مل جائے، پڑوس مل جائے، اور کیا چاہیے. اور یہ کیسے مل رہا ہے؟ 2 بیٹیوں کی پرورش کے ساتھ. اور یہ بیٹیاں یاد رکھیے باپ کے لیے جہنم میں پردہ بن جائیں گی، جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گی اپنے باپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من كانت له 3 بنات، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا کی ہوں، فصبر علیہن، وہ انسان ان پر صبر کرے، فاطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ، اپنی استطاعت کے اعتبار سے وہ انہیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے اور پہناتا بھی ہے. کن لہ حجابا من النار، یہ 3 بیٹیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم میں پردہ بن جائیں گی. اور یہیں پر بس نہیں، جہنم میں پردہ بھرنے کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل کروائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما من رجل تدرک له ابنتان، نہیں ہے کوئی شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا کی ہوں، فیحسن الیہما ما صحبتاہ الا ادخلتاہ الجنہ، مگر وہ شخص ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ایسے شخص کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا. گویا جس شخص کو 3 بیٹیاں اللہ تعالیٰ دے، ان کی تربیت کرے، وہ بھی جنت میں داخل، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں عطا کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ وہ بیٹیاں اس انسان کو جنت کا داخلہ کروا کر دیں گی.
یاد رکھیے یہیں پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، ایک بیٹی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو دی ہے وہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی جنت خرید لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان لہ ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، فصبر علی لأوانہن وضرائہن وسرائہن، وہ ان کی شدت، سختی اور خوشی پر صبر کرے، ادخلہ اللہ الجنت بفضل رحمتہ ایاہن، ان کے ساتھ رحمت کرتے ہوئے، شفقت کرنے کی وجہ سے ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ فقال رجل او ابنتان، اگر کسی شخص کی 2 بیٹیاں ہوں تو بھی؟ آپ نے فرمایا تو بھی۔ پھر ایک اور اٹھا اور اس نے کہا واحدۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایک بیٹی بھی ہو پھر بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واحدہ، ہاں ایک بیٹی کی پرورش بھی کرو تو بھی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کتنا عظیم اسلام ہے اور کتنا عظیم تحفہ ہے یہ بیٹی، جس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام کر دے اس نے تو جنت کا سودا کر لیا۔ بیٹے اور بیٹی میں تقابل کے حوالے سے بھی میں یہ بات آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، کتنے ہی ناعاقبت اندیش اور احمقانہ سوچ رکھنے والے لوگ بیٹے کو بیٹی سے افضل سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سوچ غلط ہے۔ بسا اوقات بیٹی سارے بیٹوں سے افضل ہوتی ہے۔ آپ نے قرآن کریم سورۃ آل عمران میں وہ قصہ نہیں پڑھا عمران کی بیوی کا؟ اس نے کیا مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ بیٹا مانگا، اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ بیٹی دی، اور ساتھ میں کیا فرمایا تھا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وہ جو بیٹا تم مانگ رہی ہو نا وہ بیٹا اس جیسا نہیں ہو سکتا، یہ بیٹی بہت زیادہ عظیم بیٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کون سی بیٹی ہے؟ جس کا نام مریم رکھا، اور یہ کون سی بیٹی ہے کہ جس کا تذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنے فرامین کے اندر کیا، اور آج تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے اس پاک باز خاتون کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں۔ کیا شاندار بیٹی عطا کی اللہ تعالیٰ نے، مریم علیہ السلام۔ یہ واحد عورت ہے، بلکہ دیگر عورتوں کے ساتھ یہ واحد عورت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن باپ بیٹا عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ یہ واحد خاتون ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ، اور بیٹا بھی وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور آسمانی کتاب اس کو دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بسا اوقات بیٹیاں بیٹوں سے افضل ہوتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیاں عطا کرے اس انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یہ بیٹی اس کی تربیت کر کے، اسے اچھا ادب سکھا کر، قرآن کریم کی تعلیم دے کر میں جنت کا سودا کر رہا ہوں، اس پر اسے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، اس کو اپنانے کی بھی تلقین کی ہے، اس اعتبار سے میں مناسب سمجھوں گا مختصر وقت میں سیرت کا ایک پہلو انشاءاللہ وہ ہم اپنے سامنے رکھیں۔ بیٹیوں کے حوالے سے ہم نے احادیث تو پڑھ لی ہیں، لیکن اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، کئی فضائل ان کے بارے میں، لیکن ایک روایت پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرا لخت جگر ہے۔ فمن اغضبها اغضبنی، جس نے میری فاطمہ بیٹی کے ساتھ نفرت کی، بغض کی، اس نے میرے ساتھ بغض کیا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اور جب بھی آپ کی بیٹی آپ کے گھر آئی ہیں،
امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب بھی فاطمہ بیٹی آئی آپ نے کیا کیا؟ قام الیہا وقبلہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل کر اپنی پیاری بیٹی کا استقبال کرتے، وقبلہا، اور اپنی بیٹی کو چومتے بوسہ دیتے، ورحب بہا، اور اسے اپنے گھر میں آنے پر مرحبا، خوش آمدید، ویلکم کہتے، وَأَخَذَ بِيَدِهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنی پیاری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک مسند پر اس کو بٹھاتے۔ لائیں کون ہے آج یہ سلوک کرنے والا اپنی بیٹی کے ساتھ؟ اور دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ محمد عربی کے غلام ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو فالو کیا جائے، اور پھر یہ بیٹی بھی کیا کمال محبت والی، جو سلوک اس کے باپ کرتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، بالکل یہی سلوک یہ پیاری لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کرتی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے گھر آتے اٹھتی، آگے بڑھ کر استقبال کرتی، اپنے بابا کا ہاتھ پکڑتی، بوسہ دیتی، اور ہاتھ پکڑ کر لا کر اپنی خاص جو جگہ ہے وہاں اپنے باپ کو بٹھاتی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹی کا آپس میں محبت اور کردار۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیٹی پر بس نہیں کی، بلکہ بیٹی کی جو آگے اولاد ہے نا، نواسے، ان کے ساتھ بھی آپ نے بے پناہ محبت کی ہے۔ حسن و حسین یہ کس کے بیٹے ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت کر، اور اس شخص کے ساتھ بھی محبت کر جو ان کے ساتھ محبت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی، حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، چوما، محبت کی، پیار کیا۔ اقرا بن حابس بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے 10 بچے عطا کیے، میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، ترس نہیں کھاتا، جس کے اندر شفقت کا مادہ موجود نہیں، ایسے شخص پر رحمت نہیں کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، لہذا آج سے اس بات کو سمجھیے، سیکھیے، دیگر احباب تک منتقل کیجئے۔ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے، احسان ہے، جس کی تربیت کر کے انسان جنت کا سودا کر سکتا ہے۔ ابھی حال ہی میں چند دن پہلے جو بیٹی کے قتل کا انتہائی دردناک اور سفاک واقعہ پیش آیا ہے، اس تناظر میں اس پیغام کو مزید آگے پھیلائیے تاکہ کوئی شخص بھی یہ بہت بڑے گناہ کرنے کی جرت نہ کر سکے، اور اہل اسلام جس طرح اسلام نے بیٹیوں کو عزت دی تھی، مقام دیا تھا، اسی مقام کو پڑھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لہذا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعا کیجئے جتنے اہل اسلام بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جتنے اہل اسلام پریشان ہیں اللہ تعالیٰ تمام پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرضے سے نجات دلائے، جتنے اہل اسلام دیگر ممالک میں پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی خاص مدد فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔